أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أضلنا إلا المجرمون اور ہمیں ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا فما لنا من شافعین تو ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے ولا صدیق حمیم اور نہ ہی کوئی سچا گرم جوش دوست ہے اہل جہنم کا آپس میں جہنم میں جانے کے بعد یہ جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ایک اور مقام پر کہ ان ذالک حق تخاصم اہل النار، کہ جہنم والوں کا آپس میں جھگڑنا یہ بالکل سچی بات ہے، وہ جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ ان کے پیشوا مذہبی اور سردار بڑے اور ان کے امام اور ان کے پیر یہ سارے کے سارے ان کو ملامت کریں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور ہمیں غلط راستوں پر لے کر چلتے رہے، اور آج تم خود بھی تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، اور ہم جو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے ہم بھی بربادی کا شکار ہوئے۔ تو چونکہ اکثر جو مذہبی پیشوائی کے دعوے دار ہیں وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومو اور ہماری خدمت کرو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہم جنت میں لے جانے کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا اور سارے کے سارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ فما لنا من شافعین، آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں۔ کفار و مشرکین کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، جبکہ مومنین کے لیے انبیاء سفارش کریں گے، اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے اور مومنین سفارش کریں گے، اور پھر آخر میں خود اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ایک خاص مٹھی بھر کر جہنم سے ایمان والوں کو نکال دیں گے۔ ولا صدیق حمیم، صدیق کہتے ہیں سچے دوست کو، اور حمیم گرم جوش دوست، مخلص دوست، جو آج ہمارے لیے کچھ گرم جوشی اور محبت کا اظہار کرتا یہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آپ کا دوست ضرور ہونا چاہیے جو کل قیامت میں اس کی دوستی آپ کے کام آ سکے اور آپ اس کی سفارش سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جب آپ دنیا میں برے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو پھر کہاں سفارش اور کہاں کی دوستی، لیکن جب آپ کسی نیک صالح ولی اللہ شخص کو اپنا دوست بنائیں گے تو وہ قیامت میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج کے دن دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی لیکن پرہیزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ فلو ان لنا کرۃ، تو کاش ہمارے لیے ایک بار واپس جانا ہو جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔
اہل جہنم کی اس خواہش کا تذکرہ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمیں واپس جانے کا موقع ملے تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات سچی نہیں ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قیامت کے دن کے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اے میرے حبیب، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور اپنا خلیل بنایا، اسی طرح آپ کو بھی کامیاب فرمائے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو اس زمین پر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے نبی آتے تھے، مگر اولو العزم رسولوں میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ یہ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے اور وہیں پر رہائش پذیر رہے۔ 1000 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی، اور 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، انہوں نے ایک رسول کو جھٹلا کر سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میری مخالفت کر کے تم ایک برے انجام کا شکار ہو جاؤ گے؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ فرمایا میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ ایسا آدمی، سچا انسان، وہ تمہارے ساتھ غلط بیانی کیوں کرے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر اپنا کردار پیش کیا۔ فرمایا میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ کبھی تم نے میرے اندر کوئی خامی دیکھی یا کوئی میرے اندر جھوٹ دیکھا یا وعدہ خلافی دیکھی؟ تو سب نے کہا نہیں جی۔
آپ تو صادق اور امین ہیں اور نہایت سچے اور اچھے انسان ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں ایسا ہوں کہ میں امانت دار ہوں تو پھر اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ہر بات ماننا امت کے لیے فرض ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پیغمبر قرآن مجید یا کتاب آسمانی لا کر امت کو دے دے اور وہ اس پر عمل کرتی رہے، بلکہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا اور اللہ کے نبی کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ فرمایا کہ میری رسالت کی دوسری دلیل یہ ہے میرے سچا ہونے کی کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اکثر روحانیت کے دعوے دار اور مذہبی پیشوائی کے دعوے دار ان کی نیت یہ ہوتی ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے ان سے مال اکٹھا کیے جائے اور ان کی سیادت اور قیادت اپنے ہاتھ میں لی جائے۔ تو چنانچہ وہ ان کے ہاتھ پیر چونتے ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبر ایک ایسا بے لوث اور مخلص داعی ہوتا ہے جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین، اس میں قیامت کے عقیدے کا بھی اس بات ہے کہ دیکھو میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اجر قیامت کو ہی ملے گا، دنیا میں تو اس کا معاوضہ مجھے نہیں ملنا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ بات دوسری بار یہاں فرمائی۔ پہلی بار فرمایا میری امانت کی وجہ سے میرا کہنا مانو، اور دوسری بار فرمایا میرے بے لوث ہونے اور بے لالچ ہونے کی وجہ سے میرا کہنا مانو، اس لیے کہ میرے جیسا مخلص اور امانت دار اور بے لوث اور ہمدرد داعی تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا۔ ترجمہ ایک، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ فما لنا من شافعین، تو ہمارے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی سچا گرم جوش دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے واقعی واپسی ہو جائے۔ فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ یقیناً تیرا رب بہت غلبے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح،
جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے، فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔